صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم ایک ایسے مہینے کے قریب پہنچ چکے ہیں جس تک پہنچنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، بلکہ اس مہینے تک پہنچنے کے لیے حق تعالی شانہ سے باقاعدہ دعا مانگی ہے. چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب رجب کا چاند دکھائی دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکات عطا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو چند ہی ایام کے فاصلے پر ہے، یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے جس تک پہنچنے کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی اور حق تعالی شانہ سے یہ دعا مانگی کہ بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد پر اس کا استقبال فرمایا کرتے تھے اور یوں فرماتے تھے: سبحان اللہ ماذا تستقبلون وماذا یستقبلکم، کہ پاک ہے وہ ذات، اے لوگو تم کس چیز کا استقبال کرنے والے ہو اور کون سا چیز تمہارا استقبال کرنے والی ہے، وہ کون سی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی: ماذا تستقبلون وماذا یستقبلکم. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا: اوحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کسی خاص چیز کی آمد ہوئی ہے جس کے متعلق آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں؟ او عدو حضر، یا پھر کوئی دشمن آ رہا ہے جس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقِبْلَةِ، میں کہ نہیں، یہ رمضان کا مہینہ اس کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ اس کی پہلی ہی رات کے اندر حق تعالی شانہ اہل قبلہ کے ہر فرد کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو یہ اس قدر بخشش، مغفرت، رحمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ جس کا استقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ کیا. اور پھر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہی معروف روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یوں فرمایا: قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ. ان الفاظ کے ساتھ کہ وہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور فرمایا کہ وہ صبر کا مہینہ ہے، اس اور صبر کا بدلہ حق تعالی شانہ کی طرف سے جنت ہے، کہ صابرین کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائیں گے. تو اس مہینے کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں. ایک تو ہمیں اب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس مہینے تک پہنچا دے. رمضان تو آنا ہی آنا ہے، ہمیں یہ دعا کرنی ہے: بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں اس مہینے تک پہنچا دیجیے گا. اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ جتنی اس کی امپورٹنس ہے، جتنی اس کی اہمیت ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک پہنچنے کی دعا کی ہے، اس اعتبار سے ہمیں اس مہینے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے. ہمیں تیاری کر لینی چاہیے کہ ہم اس مہینے سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، کیسے زیادہ سے زیادہ اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے؟ ہمیں کیا پلاننگ کرنی چاہیے، کیا ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس مہینے؟ اس لیے کہ دن تو تھوڑے سے ہیں، گنے چنے دن ہیں. حق تعالی شانہ ایام معدودات کے الفاظ فرما رہے ہیں کہ یہ چند ہی دن ہیں، اور کچھ تو اس کے فرائض ہیں، جیسے رمضان کا روزہ وہ فرض کے اندر ہے،
اس سے ہٹ کے اس رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے کہ قرآن کے الفاظ بھی سیکھنے چاہیے، قرآن کا معانی اور مفاہیم کو سیکھنا چاہیے، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش اور تیاری کر لینی چاہیے، اور ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان کے اندر کیا کیا کام کرنا ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں جو بھی شیڈول تیار کرنا ہے، جو بھی اسکیجول تیار کرنا ہے، وہ ریئلٹی بیسس پہ ہونا چاہیے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس پہ قابل عمل ہی نہ ہو، جذبات کے اندر آ کے اٹھے کہ جی ہم روزانہ جو ہے وہ ایک قرآن پاک پڑھیں گے، ہم روزانہ 100 نفل پڑھیں گے، ہم روزانہ ہزاروں روپیہ صدقہ کریں گے۔ ہاں کسی کی طاقت ہو اتنی تو اچھی بات ہے، لیکن جتنا ہو سکتا ہو اتنا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک دن کر کے 2 دن کر کے تھک گئے، بلکہ ایسا پلان تیار کرنا چاہیے کہ انسان پورے رمضان کے اندر اس پہ عمل کر سکے، اپنی عبادات کو لکھ لے کہ میں روزانہ اتنی تلاوت کروں گا، اتنا وقت قرآن کو سمجھنے کے لیے دوں گا، اتنا وقت تقوی اختیار کرنے کی محنت کروں گا۔ اور تقوی کا حصول یہ بڑا ضروری ہے، رمضان کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے، اور تقوی ہے گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام، کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا دے۔ تو یہ آنے والے ایام بڑے قیمتی ایام ہیں، ان ایام کی پلاننگ ہمیں ابھی سے کر لینی چاہیے، لکھ کے رکھ لینا چاہیے کہ ہم نے ان ایام کے اندر کون کون سی عبادات کرنی ہے، کون کون سے گناہوں کو چھوڑنا ہے، اس کی محنت کس طرح کرنی ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا کس طرح ہے۔ یہ ماحول بنا ہوا ہوگا تو اس کے اندر آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں۔ گویا کہ یہ اوور ہالنگ کا مہینہ ہے، گاڑیوں کی اوور ہالنگ ہوتی ہے، اس کے انجن کو بنایا جاتا ہے، اسی طرح انسان 11 مہینے کے اندر جو انسان کے اندر ایسی چیزیں آ چکی ہیں ان سب کو اس مہینے کے اندر آسانی کے ساتھ اپنے اندر سے نکال سکتا ہے، اپنے انجن کو دوبارہ سے فریش کر سکتا ہے انسان۔ تقوی کا حصول کی محنت ہمیں ان ایام میں کرنی ہے۔ حق تعالی شانہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔